بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ٹاکس with سلطان تیموری میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہیلینا اقبال سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ڈسکس کریں گے ہم ہیں پاکستان SDG یوتھ کیمپین۔ تو ہیلینا اقبال بتائیں کچھ کیا آپ السلام علیکم پوچھنا پہلے چاہتی تو، ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے آڈینس کی لیے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو ہمارے جو کمپنی ہے IGSI اس کے بارے میں، اور جو SDGs ہیں جن کے اوپر یہ کیمپین ہم ہیں پاکستان بیسڈ ہے اس کے بارے میں۔ تو پہلے لیٹ سٹارٹ کہ آپ ہمیں IGSI کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ IGSI جو ہے یہ جو ہے ایبریویشن ہے انٹرنیشنل گورننس اینڈ سسٹینیبلٹی انسٹیٹیوٹ کا۔ ہم لوگ پروموٹ کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ گڈ گورننس کو، اور اس کے اندر جو ہے مینلی SDGs آتے ہیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہلاتے ہیں۔ یہ 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو یونائٹڈ نیشنز نے 2015 میں انہوں نے ان کو پروملگیٹ کیا تھا، اور اس کو جو ہے 193 کنٹریز نے سائن کیا تھا، اس میں پاکستان نے بھی سائن کیا ہوا اس کو، اور یہ 2030 تک کا اس میں ایک ٹائم لمٹ دی ہوئی ہے کہ ان گولز کو، ان 17 گولز کو، جس کے اندر 169 جو ہیں وہ ٹارگٹس بھی ہیں اور 230 اس میں انڈیکیٹرز بھی ہیں، ان سب کو کمپلیٹ کرنا ہے 2030 تک۔ تو یہ جو ہے اس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی۔ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کے اوپر کام کرتی ہے IGSI جو ہے۔ تو اور اس کو ہم لنک بھی کر رہے ہیں اڑان پاکستان پروگرام کے ساتھ۔ جو اڑان پاکستان پروگرام جو ہے وہ بھی ایگزیکٹلی اس کا بھی تقریباً یہی ٹائم ہے، یہ 2024 سے لے کے 2029 تک ٹائم فریم ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ 5 ایز اس کے اندر تھے، اور اس کے اندر جو ہے ایگزیکٹلی یہی تمام یہی چیزیں جو ہیں جو 17 گولز ہیں اس سے بالکل الائن کرتا ہے، بالکل مطابقت رکھتا ہے جو ہے اڑان پاکستان جو ہے۔ صحیح۔ تو سر یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان پہ ہم جو پروجیکٹ ہم اور آپ مل کے کر رہے ہیں، اور بھی ہمارے ایکسپرٹس ہیں، اور اس پروجیکٹ کیمپین کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے ہم ہیں پاکستان۔ اور یہ آپ بتائیے کہ جو ہم ہیں پاکستان، یہ وجود میں یہ آئیڈیا کس پاسٹ ایکسپیرینس کے بیسس پہ آیا؟ یہ 2025 میں ہم لوگ گئے تھے تھائی لینڈ، اور تھائی لینڈ میں ایک آرگنائزیشن ہے اس کا بھی میں ہیڈ ہوں، اس کو UNPKFC کہتے ہیں، یونائٹڈ پیس کیپرز فیڈرل کاؤنسل۔ یہ وہاں پر جتنے فارمر پیس کیپرز ہیں انہوں نے ایک آرگنائزیشن سے بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اور مختلف قسم کے وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ وہاں پر ہم نے مل کے IGSI اور UNPKFC نے مل کے ایک پروجیکٹ وہاں پر لانچ کیا تھا جو 3 مہینے کا پروجیکٹ تھا۔ اس میں ہم نے پہلے تو 300 کے قریب ہم نے والنٹیئرز تھے، اور والنٹیئرز کو ہم نے ٹرین کیا، اور ٹرین کرنے کے بعد SDGs میں ٹرین کیا، اور اس کے بعد ان کو ہم نے کہا کہ آپ نے کوئک امپیکٹ پروجیکٹس کرنے ہیں 3 مہینے تک۔ تو انہوں نے 3 مہینے کے لیے مختلف انہوں نے گروپس میں ڈیوائڈ ہو گئے، اور انہوں نے 3 مہینے میں ان پروجیکٹس کو کیا، اور جو بیسٹ جو پروجیکٹ تھا اس میں ہم نے اس کو انعام دیا۔ تو یہ جو پروجیکٹ تھا اتنا کامیاب ہوا تھائی لینڈ کے اندر کہ ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ریپلیکیٹ ہمیں کرنا چاہیے اور جگہوں پر بھی۔ تو ہم نے پاکستان کے اندر سوچا کہ اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے، اور ہم نے اس کو یہاں پر کوشش کی کہ اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کریں ہم اس کو۔ مطلب you've tried to tap into the potential of the youth۔ بالکل، ہماری آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 60% سے زیادہ جو یوتھ ہے پاکستان کے اندر موجود ہے، جو 30 سال سے زیادہ جن کی کم عمر ہے، اور ہمیں اس یوتھ کو جو ہے ہم لوگ اس کو اگر صحیح طرح یوٹیلائز کریں تو ہمارا ملک جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے بڑے اچھی بات ہوئی ہمارے، اور ہم وی آر لکی کہ ہماری ملاقات ہوئی میڈم شائستہ پرویز ملک سے جو MNA ہیں، اور جو کہ ہیڈ کرتی ہیں SDG ٹاسک فورس کو، پارلیمنٹری ٹاسک فورس ہے جو کہ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، اور اس کو وہ ہیڈ کرتی ہیں، اور ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس میں بہت انٹرسٹ کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ تو یہی کرنا چاہتی ہیں پاکستان میں بھی، کہ پاکستان کے اندر جتنے یوتھ ہیں ان کو اس کی اویئرنیس دیں، اور اس کو نہ صرف اویئرنیس دیں بلکہ اس کو جو ہے وہ یوتھ کے اندر ایک والنٹریزم بھی آئے، اور وہ اور یوتھ جو ہے وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ بھی کرے SDGs کی امپلیمنٹیشن کے اندر۔ تو یہ پروجیکٹ کیونکہ ہم نے ایگزیکٹلی تھائی لینڈ میں کیا ہوا تھا، تو ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، اور اب ہم مل کے جو ہے اس کو پاکستان کے اندر
امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم ہیں پاکستان جو ہے اس کا نام ہے, اور یہ ہے ایس ڈی جی یوتھ کیمپین, اور اس میں بیسیکلی یوتھ کو ہم موبلائز کر رہے ہیں, اور ہمارا فوکس جو ہے وہ یوتھ مطلب ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ یوتھ پاکستان میں پاکستان کی اونرشپ لے, بالکل, اور اس کی رسپانسبلٹی لے, اس میں انوالومنٹ ہو یوتھ کی, چینلائز کریں ہم یوتھ کو صحیح طریقے پہ, چونکہ ہمارا فیوچر کل ان کے کندھوں پہ ٹکا ہوا ہے. بالکل. تو سر اب آپ کو پتہ ہے کہ انوگریشن ہوئی ہماری اس پروجیکٹ کی, تو میں تھوڑا سا آپ سے جو ہے اس انوگریشن کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. بہت سکسیزفل تھی ماشاءاللہ سے. اور دوسرا میں یہ جو ٹائٹل ہے ہمیں پاکستان, اس میں کیا بات, اس پہ کیا فاؤنڈیشن ہے اس کا, اس کے بارے میں بتائیے گا. اور پہلے آپ ہمیں ایسے کریں کہ انوگریشن جو ہوئی اس کے بارے میں بتائیے. جی, میں پہلے فاؤنڈیشن کا آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا جو گلوبل پیس کیپرز والنٹیئرز انیشیٹو GPVI جس کو ہم کہتے ہیں, جس بیسس پہ ہم نے تھائی لینڈ میں کام کیا تھا, اس کے 3 بیسیکلی پرنسپلس ہیں. پہلا پرنسپل ہے کہ سسٹینیبلٹی سٹارٹس ود یو, کہ سسٹینیبلٹی جو ہے وہ آپ سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہر انسان جو ہے, ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. صحیح. نمبر 2 جو ہے اس میں ہے کہ لرننگ پلس ایکشن, کہ ہم نے لرن بھی کرنا ہے, خالی لرن ہی نہیں کرنا بلکہ ہم نے ساتھ ایکٹ بھی کرنا ہے. تیسرا جو ہے اس کے اندر وہ ہے کائزن, کہ کنٹینیوس کانسٹنٹ اینڈ کنٹینیوس جو ہے امپرومنٹ جو ہے آپ نے جہاں بھی ہونا ہے اس کو آہستہ آہستہ انکریمنٹل امپرومنٹ آپ نے کرتے رہنی ہے. جب آپ انکریمنٹل امپرومنٹ کرتے ہیں تو آپ کو سکسیس ملتی ہے. بیسڈ آن دی جاپانیز فلسفی آف کائزن. جی بالکل, یہ 3 اس کے پرنسپلز ہیں. تو یہی 3 پرنسپلز ہم نے یہاں پر بھی انٹروڈیوس کیے تھے ہم ہیں پاکستان کیمپین میں. ہم ہیں پاکستان سے اونرشپ ظاہر ہوتی ہے, کہ پاکستان کی اونرشپ ہم سب مل کے پاکستان کو, ہم نے سب نے مل کے بنانا ہے. اور کیونکہ یوتھ 60% سے زیادہ پاکستان ہم رائز کریں گے تو پاکستان رائز کرے گا, تو آپ بالکل پاکستان رائز کرے گا, ہم امپروو کریں گے تو پاکستان بالکل. اور اس میں کیونکہ یوتھ زیادہ ہیں تو اگر ہمیں ان پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اور ان کے اوپر تاکہ ان کے پوٹینشیلس کو ہمیں نہ صرف چینلائز کرنا چاہیے, اور ان کو ڈھونڈ کے ان کو چاہیے کہ ہم اس کو سر یہ آپشنل بات نہیں, یہ ایک لازم بات ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے پاکستان میں اس کو جو ہے اونرشپ اور نیشنلزم کی طرف لے جانا بہت زیادہ ضروری بات ہے. بالکل. اور جب تک ہم اپنے ملک کی اونرشپ نہیں لیں گے تو نہ ملک ترقی کرے گا, نہ ہم ایز اے نیشن کریں گے. بالکل, بے شک. تو اسی وجہ سے جو ہمارے جو ہم نے اس کو بہت جلدی ہمارے جو میڈم شائستہ پرویز ملک نے اس کو ہمارے ساتھ مل کے ہم نے اس کو انوگریشن کی, اور اس کے جو پارلیمنٹ میں اس کی انوگرل سیریمنی ہوئی, اور بہت زبردست تھی. اس کے اندر اسپیکر نیشنل اسمبلی آئے, اور اس میں 24 انسٹیٹیوشنز تھے پاکستان جو اسلام آباد کے. اس میں یونیورسٹیز بھی تھیں, اسکولز بھی, کالجز بھی, سب اس میں تھے. اس میں ہم نے سب کو تو نہیں بلایا 24, ہم نے صرف کیونکہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ کریں, اور اس پائلٹ پروجیکٹ کے اندر یہ یونیورسٹیز اور اسکولز اور کالجز ہمارے ساتھ ہوں, اور اس کے بعد اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان میں اس کو ہم بیسڈ آن دا پائلٹ پروجیکٹ. اس میں جو ہے, اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ انہوں نے اس میں انیشیٹو لیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ایریاز میں, اپنے اپنے جوریسڈکشنز کے اندر جہاں جہاں پر بھی وہ ہیں, وہ اس کو اس میں کنٹریبیوٹ کریں. لنکیجز ڈیولپ کر رہے ہیں بٹوین دا یوتھ اینڈ دا پارلیمنٹیرینز. بالکل بالکل. تو اسکول اینڈ کالجز سب کے درمیان ہم لنک پیدا کریں گے, اور ڈیفینیٹلی یہ جو ہے یہ بہت زیادہ کامیاب ہوگا اگر جب ہم سب مل کے کام کریں گے. پارلیمنٹیرینز بھی, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بھی, اسٹوڈنٹس بھی, NGOs, INGOs, ہم سب مل کے جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سکسیس ملے گی. اور یہ بڑے امپورٹنٹ پلرز ہیں سوسائٹی کے. پارلیمنٹ ہو گیا, یوتھ ہو گیا, اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, تو ظاہر بات ہے بالکل بالکل یہ 3 کا ٹرائنگل ہے جس کے اوپر ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں. صحیح سر. تو سر آپ مجھے بتائیں کہ واٹ از دی وے فارورڈ آف دس کیمپین جو چل رہی ہے اس وقت, جو کہ اب ہم اس وقت چلائیں گے. زیادہ امپیٹس ملے گا اس کو جب چھٹیاں ختم ہو جائیں گی اور بچے واپس اپنی درسگاہوں میں پہنچ جائیں گے, تو اس کے بعد اس کو ظاہر بات ہے اصل میں ہم تو امیڈیٹلی سٹارٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن اب کیونکہ چھٹیاں بیچ میں آ گئی تو پھر ہم نے تھوڑا سا اس کو آگے کر دیا. سب سے پہلے تو ہم نے ہر اسکول, ہر کالج, ہر یونیورسٹی کے اندر سے
ہم نے ایک فوکل پرسن ہم نے چنے ہیں, آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. وہ فوکل پرسنس کو ہم ٹرین کریں گے. They will be the drivers of this campaign. بالکل بالکل وہ چلائیں گے, کیونکہ ہم وہ جو ہیں تو ہم نے تمام اسکول کالجز کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, اور بلکہ انہوں نے خود ہی ان کو نامینیٹ کیا ہے, اور وہ جو ہیں ان کو ہم ٹریننگ کریں گے اگست کے اندر. ان کی ٹریننگ ہوگی باقاعدہ کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے آبجیکٹیوز, مین آبجیکٹیوز کیا ہیں. پہلا آبجیکٹیوز کا یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ ہو بچوں کو, ینگسٹرز کے اندر, یوتھ کے اندر ایس ڈی جیز کی اویئرنیس پیدا ہو. صحیح. دوسرا یہ کہ ان کے اندر نہ صرف اویئرنیس پیدا ہو بلکہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور کیسے مدد کرنی ہے گورنمنٹ کی, کیونکہ یہ ایس ڈی جیز جو ہوتی ہے حکومت کی رسپانسبلٹی ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا. لیکن ہم لوگ جو ہیں سب مل کے, کمیونٹی جو ہے, پبلک جو ہے, اس کو انڈورس کر سکتے ہیں, اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیسے سپورٹ کرنا ہے اس کے لیے جو ہے. اور تیسرا جو ہے اس کے اندر والنٹیرزم, کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے بغیر پیسے کے, بغیر کسی غرض کے, صرف پیٹریوٹزم کے تحت ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو اور پھر یہ کہ اس کے اندر ہم نے جو ہے یوتھ کا, پارلیمنٹ کا اور جو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کا لنکیجز اس کے اندر ہم نے پیدا کرنے ہیں. تو یہ اس کا بیسیکلی آبجیکٹیوز ہیں. ہم نے جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے سپٹمبر, اکتوبر اور نومبر, 3 مہینے کا یہ پروجیکٹ ہے. سپٹمبر کے اندر اس کا پہلے مہینے میں ہم لوگ اس کی اویئرنیس کا ہوگا کہ ان کے اسٹوڈنٹس کے اندر ہم نے اویئرنیس پیدا کرنی ہے. اس میں مختلف سیمینارز ہوں گے, لیکچرز ہوں گے, تاکہ ان کو بتائیں گے کہ ایس ڈی جیز ہیں کیا. یہ 17 ایس ڈی جیز جو ہے اس میں ہر چیز ڈیولپ کریں گے یوتھ کی لیڈرشپ اور یوتھ کی لیڈرشپ کو. اس 17 یہ جو ہے یہ 1 مہینے کے اندر سپٹمبر میں ہم نے کرنا ہے. اکتوبر کے اندر ہم نے جو ہے مختلف کمپٹیشنز ہم کرائیں گے, جو ہے جس کے اندر اسپیچ کمپٹیشنز ہیں, اس کے اندر پینٹنگ کمپٹیشنز ہیں, پوسٹر کمپٹیشنز ہیں, ایسے کمپٹیشنز ہیں. یہ مختلف جو ہیں ہم نے اس دفعہ کوئز کمپٹیشنز وہاں پر ان پرسن بھی ہوں گے, اور ڈیجیٹل کوئز کمپٹیشنز بھی ہم نے اس میں رکھے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو میکسیمم وہ بھی ہم نے کمپٹیشنز رکھے ہیں, جو سوشل میڈیا کے اوپر لیڈ ٹو یوتھ لیڈ انوویشن. بالکل. تو اس میں مختلف کمپٹیشنز ہیں. پلس یہ کہ ہم نے کوئک امپیکٹ پروجیکٹس بچوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے مختلف گروپس میں, جو کہ مختلف ایس ڈی جیز, ہم نے کچھ 9 ایس ڈی جیز ہیں ان کو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. ایس ڈی جی 3, 4, 5, 6, 7 ہے, 11 ہے, 13 ہے, اور 16 ہے, 17 ہے. یہ ہم نے سارے سلیکٹ کیے ہیں, اور ان ایس ڈی جیز کے اوپر جو ہے وہ اپنے پروجیکٹس بنائیں گے اور ان کو امپلیمنٹ کریں گے کمیونٹی کے اندر پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مل کے. جس سے انکریجمنٹ ملے گی کمیونٹی انگیجمنٹ کی. بالکل بالکل. اس کی سرپرستی جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بھی کریں گے اور پارلیمنٹیرینز بھی کریں گے. صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر لاسٹ منتھ جو ہے وہ نومبر میں پھر ہم ان کو انعامات دیں گے, ایک گالا ہوگا, اس میں یہ سب اپنی جو جتنی بھی جو انہوں نے کام کیے ہوئے ہوں گے ایس ڈی جی سے ریلیٹڈ, وہ سب کو ڈسپلے کریں گے, اور اس میں ہمیں انعامات بھی دیں. تو یہ کوئک امپیکٹ پروجیکٹس میں ہوئے گا, مطلب آپ ٹری پلانٹیشن کر سکتے ہیں, جی, کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹس کریں گے آپ, جی, ڈیجیٹل لٹریسی پروگرامز ہو جائیں گے, اور ویسٹ مینجمنٹ ریسائکلنگ پروجیکٹس ہو جائیں گے. بالکل. بہت سے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے اندر جو ایس ڈی, چونکہ 17 ایس ڈی جیز میں میں کچھ ایگزامپلس دے رہی ہوں تاکہ ویورز کو بھی پتہ ہو کہ کیونکہ 17 ایس ڈی جیز میں ہر چیز آ جاتی ہے. اس میں ایجوکیشن بھی ہے, ہیلتھ بھی ہے, اس کے اندر جینڈر ایکویلٹی کے اوپر بھی ہے, اس کے اندر اس میں کلائمیٹ بھی ہے, انوائرمنٹ بھی ہے, اس میں ہر ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے. تو یہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان پروجیکٹس کو لیں گے اور ان کو جو وہ کر سکتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی سوسائٹی کے اندر 3 مہینے کے اندر, اور اس کے بعد جو بیسٹ ہوگا اور اس کو انعام, اس کو ہم چیمپئنز ایوارڈ, اس کو ہم کہیں گے ایس ڈی جی چیمپئنز ایوارڈ, وہ ہم دیں گے. اس میں ہماری کوشش اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں ایس ڈی جی چیمپئنز بنائیں, میکسیمم ایس ڈی جی چیمپئنز ہوں, اور اس میں جو پارٹیسپیٹ کرے گا اس کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے, ایس ڈی جی چیمپئن سرٹیفکیٹ, اور جو اس میں ایکسل کرے گا, جو پوزیشن لے گا, اس کو ہم ایوارڈ پروموٹ کریں گے, اس کو ہم ایس ڈی جی چیمپئنز ایوارڈ دیں گے. صحیح. تو اینڈ میں یہ بتائیں سر کہ what do you hope or what do we hope to achieve through this project, مطلب like nationwide network of youth SDG youth ambassadors یا increased awareness of sustainability issues.
دیکھیں سب سے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ تو ہے نا کہ اتنی اس کی اویئرنیس پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو نا. ہاں کافی لوگوں کو نہیں پتا, not just آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا چیز یہ. تو جب تک کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. بالکل تو سب سے پہلے تو اس کی اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل جائے گی, سب بچوں کو پتہ چل جائے گا, اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جائے گا, ینگسٹرس کو پتہ چل جائے گا. تو اور پھر دوسرا یہ کہ نہ صرف پتہ چل جائے گا بلکہ ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے اس کو کیسے گورنمنٹ کی سپورٹ کرنا ہے, کیسے لے کے کیسے چلنا ہے, لے کے اس کو آگے چلنا ہے, یہ بھی ان کو پتہ چل جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایس ڈی جی پارلیمنٹیرینز کا ٹاسک فورس ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو وہ یہ کر رہے ہیں, جو اس ملک کے لیے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ یہ اسلام آباد کے بعد پھر پورے ملک کے اندر اس چیز کو پھیلائیں گے. اور ہمارے ینگسٹرز جب اس چیز کو جان جائیں گے تو ہمارا ملک ڈیفینیٹلی ایک لیڈرشپ یوتھ میں آ جائے گی, والنٹیرزم بڑھ جائے گا, اور پھر ہمارا ملک جو ہے ہم سب مل کے ہم اپنے ملک کو ہم ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. اور لانگ ٹرم انگیجمنٹ ہو جائے گی آف ویری پازیٹیو کائنڈ آف انگیجمنٹ آف دا یوتھ, بالکل, جس سے ملک کا بھی فائدہ ہے, یوتھ کا بھی فائدہ ہے, اینڈ سوسائٹی ایٹ لارج کا فائدہ ہے. تو سر آپ یوتھ کو کیا میسج دیں گے بیسڈ آن دی پرنسپلز آف سسٹینیبلٹی اینڈ لرننگ اینڈ کنٹینیوس امپروومنٹ؟ سب سے پہلے تو ان کو یہ بتانا ہے کہ جو اس کا جو نام ہے نا کہ ہم ہیں پاکستان, اسی کو ہی اگر وہ سمجھ لینا کہ ہم نے پاکستان کی اونرشپ لینی ہے. ہم لوگ سم ہاؤ ہمارے اندر اس چیز کی نیشنلزم کی کبھی کمی نظر آتی ہے کئی جگہوں پر. ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے, اور خاص طور پہ ہم نے اس کے اندر اس نیشنلزم کو اپنے یوتھ کے اندر انکلکیٹ کرنا ہے, جو کہ 60% ہیں, جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہیں اس ملک کی, جو کہ ہمارے اس ملک کا فیوچر ہے. اور اس ایس ڈی جی کو ہی پکڑ لی, کیونکہ ایس ڈی جی میں سب کچھ ہے, سب کور ہو جاتا ہے. اس میں ملک کی ترقی کے ہر ایلیمنٹ اس میں موجود ہے, اور پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. تو اگر ہم اس کو مل کے یوتھ کے ساتھ اس کے اوپر کام کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جو ہے اچیو کر سکتے ہیں. مطلب آپ اس پروگرام کے توسط سے انوائٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, بالکل, کہ وہ آئیں, اس موومنٹ کا پارٹ بنیں اور سیکھیں, اس پہ ایکٹ کریں اور امپروو کریں اور کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں. بالکل, اس کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. کیونکہ جو فیوچر ہے وہ ہم سب کا ہے. بالکل, اور پاکستان بھی ہم سب کا ہے. بالکل, لہٰذا ہم ہیں پاکستان. بالکل, ایسا ہی ہے. بالکل, ہم ہیں پاکستان. صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ. تو سر تھینک یو ویری مچ فار دس انفارمیٹیو ٹاک, اینڈ وی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم کہ ہم کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں. سو اینڈ میں پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد, اور ہم ہیں پاکستان. ایگزیکٹلی.